إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار معشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بات کریں گے غفلت. غفلت کیا ہے؟ انسان غافل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں اور کس طرح غفلت سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور ہاں، جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ رہے گی اور ہم اسے روز قیامت نابینا کر کے اٹھائیں گے. یاد رکھیے کہ غفلت کی کئی صورتیں ہیں، جیسے کفار کی اسلام سے غفلت، منافقین کا اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اپنے انجام سے غافل ہو جانا، گناہ گار لوگوں کا اپنے انجام سے غافل ہونا، اور مستقل اور وقتی غفلت کا ہونا. غفلت اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو انسان گناہوں میں گم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کسی ایسے شخص کی فرما برداری نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر رہی ہے اور جس کا طریقہ کار بے راہ روی پر مبنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرے اور باز آ جائے اور مغفرت طلب کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا چلا جائے پھر وہ دبا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے
جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے کَلَّا بَلْ رَأْنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ پکڑ لیا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بھلا دیا ہے اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ مومن اور فاسق، متقی اور بد کردار، اچھے اور برے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو بھول جانے کا مطلب ہے اس سے غافل ہو جانا، اس کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا اور اللہ کے حضور پیش ہو جانے سے بے فکر ہو جانا۔ حقیقت میں اللہ کو بھول جانے کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے، اور جب انسان اپنے آپ کو بھول جائے تو پھر اس کو سوائے اللہ کے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے غفلت، بزدلی، بڑھاپے اور کنجوسی کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غفلت کے اسباب کیا ہیں۔ غفلت کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرے تو اس کو مزہ آئے اور گناہ چھوڑنے پر اس کی طبیعت راضی نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ جب گناہ کرتے کرتے قلب پر سیاہی چھا جاتی ہے تو گناہگار کا دل الٹے کیے ہوئے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے، نیکی کرنے میں اس کا جی نہیں لگتا اور نہ ہی اسے برائی کا احساس ہوتا ہے، اس کو اپنی خواہش پر عمل کرنے کی ہی پڑی رہتی ہے۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ عبادت میں دل نہ لگنا یہ نفاق اور غفلت کی علامت ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کتنی سستی کرتے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، روزہ کیسا ہے، زکوٰۃ، حج، اور ہم کتنا اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور ہر قسم کی عبادت کرنے میں کتنی کاہلی اور سستی کا شکار ہیں۔ یہ غفلت کی علامات ہیں۔ غفلت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرنے میں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہ کرے، اور جب بھی اسے موقع ملے وہ گناہ کر جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ یعنی کہ وہ پہاڑ کی جڑ میں ہے، اور ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے۔ اور فاسق و فاجر اپنے گناہ کو ایک مکھی کی مانند دیکھتا ہے جو اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ غفلت کی ایک علامت یہ ہے کہ غفلت زدہ آدمی بیکار اور بے سود کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، جس کا کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة، اور قیامت جب قائم ہوگی تو مجرمین قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ وہ تو بہت کم مدت دنیا میں رہ کے آئے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے ضائع کردہ اوقات پر حسرت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے،
تندرستی کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو محتاجی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ غفلت کی ایک اور مثال ہے کہ انسان پر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے اور وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، يَعْمَلُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ اکثر لوگوں کو صرف دنیا داری، دنیاوی معاملات اور دنیا کمانے کا ہی پتہ ہوتا ہے۔ وہ دنیا حاصل کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، اور لیکن حقیقت میں اپنے آخرت کے فائدے سے بالکل غافل ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں غرق انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ غافل انسان کو دینی شعار کا مذاق اڑانے میں بھی کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی۔ ارشاد ہوتا ہے، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ غافل انسان ذکر الہی سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اب شیطان کا حملہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، نیک اعمال جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ سنن، نوافل اور نیک اعمال میں سستی شیطان کا پہلا حملہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرائض اور واجبات سے غفلت اور بے عملی، یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہے۔ منافقین اور کفار کی عادت ہے کہ وہ نماز میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اور اللہ کو یاد کرنے میں انتہائی غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ
يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ سستی سے، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت سستی سے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کا دل نہیں چاہتا پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ غفلت سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ انسان کو غفلت سے بچاؤ کے لیے ہر وقت موت اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر گناہ انسان کی غفلت کا پتہ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ اور زندہ کی مثال۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت اور برکت ہے۔ غفلت سے بچنے کا سبب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی نیکیوں میں گزارنی چاہیے۔ سبھی انسان خسارے میں ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ غفلت سے بچنے کا سبب یہ ہے کہ گناہ کا موقع بھی ہو تب بھی انسان گناہ نہ کرے۔ اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو گناہ پر ہی اکساتا ہے یہاں تک کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ غفلت سے بچنے کا سبب یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کثرت سے اس کا ذکر کریں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ غفلت سے بچنے کا سبب ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ غافل انسان غفلت سے تبھی بچ سکتا ہے جب وہ تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یقیناً
اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز، صدقات، خیرات اور دیگر مسنون اذکار الہی، اگر ان کو پابندی سے کیا جائے تو انسان غفلت سے دور ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ غفلت سے بچنے کا ایک اور سبب ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا بھی صرف متقی ہی کھائے۔ غفلت سے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص پنجگانہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا تو اس کا شمار اللہ کے ہاں غافلین میں نہیں ہوگا۔ یعنی غفلت کو دور کرنے کے لیے نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور اسی غور و فکر میں یہ بات بھی اسے بتائی ہے کہ اسے کیوں اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين من ربه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات، خطبے کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ غفلت کے نقصانات کیا ہیں۔ اہل علم نے غفلت کے کچھ نقصانات بیان کیے ہیں کہ غفلت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے، اور شیطان کے لیے بندے کو گمراہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ غفلت سے دل سخت اور بے نور ہو جاتا ہے اور انسان حقیقی خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ غفلت سے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ غفلت سے حیا اور باہمی احترام ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ غفلت انسان کو کند ذہن بنا دیتی ہے اور اس پر معرفت اور پہچان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ غفلت سے انسان گناہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا سے محبت اور آخرت سے غفلت، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا عذاب ہے جو قوموں کی ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين